الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ ہم کیسے تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھیں گے؟ تو آج ہمارا ہے انشاءاللہ چھٹا سورت ہے سورۃ الکافرون، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اب سورۃ الکافرون کی اجرا اور پھر اس کا مشق کرتے ہیں اور حاضر بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکیہ، سورۃ الکافرون مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون۔ اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ قل کو قاف کو پر پڑھیں گے، موٹا قاف پڑھیں گے، دو نقطوں والے قاف کو، اس کو یہ کاف، یہ اسی طرح کاف والا جو ہے نا، اسی طرح یہ جو کاف ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے، دو نقطوں والا، یہ موٹا قاف اس کو کہتے ہیں، دو نقطوں والا قاف، اس طرح پڑھیں گے۔ قل یا ایہا الکافرون، یا ایہا الکافرون۔ را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ را کے اوپر جب زبر، را کے اوپر جب زبر یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ ادھر را کے اوپر پیش ہے تو ہم اب را کو پر پڑھیں گے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ادھر اس پر بھی تھوڑا سا مد کریں گے اور یہ ماں پر بھی تھوڑا سا مد کریں گے۔ اب دیکھیے جی، لا اعبد ما تعبدون، لا پر تھوڑا سا مد کریں گے، یہ تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم میں نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، اور نون ساکن کیسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ ہے، عین ہے، غین خا، ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، اور اگر ان 5 حروف میں سے نون ساکن کے بعد کوئی حرف نہ آئے تو 6 حروف میں سے نون ساکن کے بعد کوئی حرف نہ آئے تو پھر ہم غنہ کریں گے، اور اگر حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ تم میں یہ نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد یہ تا آیا ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، عین ہے، غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ ہے، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا، یہ 6 حروف ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا۔ ان 6 حروف میں سے کوئی حرف اگر نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہم نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، یعنی نون ساکن کو ناک میں نہیں چھپائیں گے، اس کو ظاہر کریں گے، اس میں اظہار کریں گے۔ ولا پڑھیں گے اب، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد پھر دیکھو نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو اب ہم نون ساکن میں غنہ کریں گے، ناک میں نون ساکن کو چھپائیں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ماں میں تھوڑا سا مد کریں گے۔ اعبد میں یہ دال پر جو ضمہ ہے، دال پر جو پیش ہے، تو اس وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، یہ دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، اور ہم نے حروف قلقلہ پڑھا ہے،
قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہے حروف قلقلہ. اگر یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو پھر اس کو ہم جھٹکا دیں گے، اس پر قلقلہ کریں گے. قلقلہ اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں جھٹکا کہتے ہیں. تو ہم اس کو جھٹکا دیں گے. مثلا اس طرح پڑھیں گے ما اعبد دو دو، یہ دو کی آواز آخر میں نکالیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. اب یہ دال ہے اور اس دال پر تنوین ہے، تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کا. نون ساکن اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون میں سے اگر یا آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ہم اس تنوین کو اس یا میں داخل کریں گے، یا میں مدغم کریں گے. اور اگر را آ جائے تو را میں مدغم کریں گے، میم آ جائے تو میم میں مدغم کریں گے. اب تنوین کے بعد یہاں پر نون آیا، میم آیا، میم، تو ہم اس تنوین کو میم میں مدغم کریں گے. ہم عابدن نہیں پڑھیں گے، عابدن نہیں ہے، ٹھیک ہے. عابدم دم، یہ دال کی جو تنوین ہے اس کو ہم میم مشدد میں داخل کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، ساتھ غنہ بھی کریں گے. ناک میں آواز کو لے جائیں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم عبدتم. اب یہاں پہ قاعدہ یاد کر لیجئے، جب کوئی حرف ساکن ہو اور اس حرف کے بعد مشدد حرف ہو، شد والا حرف ہو، تو ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے. اب جو یہ با جو ہے نا، با، یہ ڈائریکٹ ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، اس دال کو نہیں پڑھیں گے. دال کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ دال کے بعد شد والا تا آیا ہے، یہ تا مشدد ہے، اس پر شد ہے، اور اس کے بعد یہ دال ساکن ہے. تو ہم اس ہر مشدد حرف کے بعد اگر ہر حرف آ جائے تو ہم اس حرف کو نہیں پڑھیں گے، مشدد حرف کو پڑھیں گے اور اس ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے. تو اب یہ با ڈائریکٹ تا کے ساتھ پڑھا جائے گا. عابد ما عبدتم ولا انتم ہم نے پورے اوپر والے آیات میں بھی پڑھ لیا کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تا ہے، اور تا حروف حلقی میں نہیں ہے، حمزہ ہے، عین ہا غین خا میں تا نہیں ہے. تو اب ہم نون ساکن کو ناک میں چھپائیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد، ما پر مت کریں گے، اس ماں کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ دال بھی وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا تو اس پر بھی ہم قلقلہ کریں گے، اس کو ہم جھٹکا دیں گے. اعبد دو یہ دو پڑھیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی. لوگ کہتے ہیں ولی دین، ول نہیں ہے، پھر لام کو ساکن پڑھتے ہیں، لام ساکن نہیں ہے، لام کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. یہ وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا تو اس میں ہم قلقلہ نہیں کریں گے، یہ وقف کی وجہ سے ہر حرف ساکن ہو جاتا ہے. تو لکم دینکم ولی دین. اب ہم سورۃ الکافرون کا حضر کرتے ہیں شیخ عبد الرحمن السوری صاحب کی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شیخ سعود الشریم صاحب کی آواز میں تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. अब शेख अब्दुल बासित साहब की आवाज में तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। सद्दक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये था आज का हमारा सबक। आइंदा दर्स तक हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।